ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائدے کی بات. نصیر صاحب, انٹرنیشنلی کیا پاکستان کن کن کنٹریز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, کن کن کنٹریز سے کمپیٹ کر رہا ہے, اور انٹرنیشنلی کوئی ایسے کمپیریٹیو تھریٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے آئی ٹی انڈسٹری ہماری اس طریقے سے جس طرح چلنی چاہیے؟ ڈومیسٹک ایشوز تو ہیں, انٹرنیشنلی کیا ہے؟ انٹرنیشنلی دیکھیں جی, اس کو 3 میجر ایشوز ہیں. ایک تو ہمارا اپنا کیپیسٹی کا ایشو ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام دیئر کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی بڑی پوٹینشیل ہے مارکیٹ میں ٹیپ کرنے کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ جو پروڈکشن ہے آف آئی ٹی سروسز کی, وہ 25,000 سے زیادہ لوگ امپلائڈ نہیں ہیں اس میں. آپ ساری کمپنیز کے جو نمبرز کلیکٹ کر لیں تو 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں ہے, جو کہ کم از کم 2 لاکھ ہونے چاہیے, وچ مینس کہ ہماری وی آر آپریٹنگ ایٹ 1/10 آف دا کیپیسٹی. اچھا ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہم گریجویٹس بے شمار ہیں, لیکن یا تو ان کی کوالٹی نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی شاید. ہاں نہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بات میں آتا ہے نا, وہ ان کی کوالٹی نہیں ہے, اور کمپنیز کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو گرو فاسٹر, اور اس کی میں نے وجہ آپ کو پہلے بتا دی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ ہے کنٹری پرسیپشن, وہ بھی ہے اور وہ بھی اوور کم ہو سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بڑے طریقے ہیں, ورک اراؤنڈ ہے. فار ایگزامپل انڈیا میں اس وقت کوئی 5 لاکھ لوگوں کی شارٹ فال ہے آئی ٹی میں. ہمارے پاس ایکسیس ہے. اچھا, ہمارے اب وہ ٹریڈ بیریئرز ہیں انڈیا کے ساتھ, وہ اس میں کچھ انیشیٹو چل رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں, بزنس ڈپلومیسی, اور اس میں آئی ٹی میں ہم کافی قریب سے اس کو ان کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے ہماری وہ استعمال کر لیں, یا کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اس کو ہم ٹیپ کر لیں. وہ ہے. لیکن میجر ایشو اس میں یہی ہے کہ ہم بہت بڑے کام انٹرنیشنلی نہیں کر پاتے بیکاز آف ہماری انڈسٹری کا سائز. دیکھیں, کوئی امریکن جو بڑے کسٹمر ہیں جو کہ ہائی ویلیو کام آف شور دیتے ہیں انڈیا کو, ان کی پری ریکوزٹ یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کے پاس کتنے انجینئرس ہیں, کیونکہ ان کے کئی پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں 2-2 ہزار بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے تو 2,000 بندوں کی یہاں پہ کمپنی کوئی نہیں ہے. خیر یہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں بڑے کام ہی سارے وہ نہیں ہے, مڈ سائز کی کمپنیز بھی ہیں. بالکل. لیکن اس میں جو پش چاہیے, جو سپورٹ چاہیے فرام ڈپلومیٹک چینل, فرام ادر چینل, فرام گورنمنٹ مشینری, جو کہ ہمیشہ کیٹلسٹ ہوتی ہے ٹو گرو دس. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا دیتا ہوں کہ افریقہ مڈل ایسٹ میں ہم انڈین کمپنیز کو موسٹلی کمپیٹ کرتے ہیں, اور انڈین کمپنیز بھی وہ جو بہت بڑی ہیں, ٹاٹا, انفوسس, وپرو, ان کو کمپیٹ کرتے ہیں اور بڑے سکسیزفلی کمپیٹ کرتے ہیں. تو ان میں وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کمپنیز کے پیچھے ان کے ایمبیسڈر کھڑے ہوتے ہیں, اور جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ انفلوئنس کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا میرے خیال میں سسٹم ہے ہی نہیں. وہ میں یہ فورم نہیں ہے اس پہ میں آپ کو سٹوریاں بتا سکوں. ویکنیسز کی جو بات ہوئی تھی, تو یہ انفارچونیٹ ہم ہی ہیں کہ ہمیں ایسا ایک ہمارے جو اوپر ہیں جن کو ہمیں پش کرنے کی ضرورت ہے, انفیکٹ ان کو ہمیں پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیلپ آؤٹ کریں, پاکستان کا نام بلڈ اپ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ڈومیسٹک مارکیٹ میں. تو یہ ہماری غلطی ہے, ہماری بھی غلطی ہے کہ ہمیں وہ سپورٹ نہیں مل سکی. نہیں, ہماری غلطی اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپروچ کرنے میں یا پرسو کرنے میں کمزوری رکھتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا. میں کب تک جو ہے نا وہ دیواروں سے ٹکریں مارتا رہوں, میں اپنا کام چھوڑ کے وہ کروں, تو پھر ایونچولی پھر اسی پہ کرنا پڑتا ہے ہمیں تکیہ کہ ہم جو کچھ خود ہو سکتا ہے وہ تو کریں, اپنے جتنا کیپیسٹی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایکسپورٹس ان یور اوپینین اگر ہم ایک اسٹیٹسٹکلی اس کو زیادہ صحیح طریقے سے آرگنائز کر دیں, ڈاکیومنٹ کر دیں, کیونکہ ڈاکیومنٹیشن اینڈ لیک آف ڈاکیومنٹیشن ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہے, ایک فلا ہے. اگر ہم یہ سب کر دیں تو ایکسپورٹس کین گو اپ ٹو مور دین $5 بلین. یہ بھی آپ نہیں, وہ ڈیٹا گیدر کرنے سے ایکسپورٹ نہیں, وہ بیسز بنے گی کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت اور کن سٹیپس میں اور کس پیس کے ساتھ ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں. اس میں کافی ہیلپ ملے گی, جو کہ ہم اگلے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ وہ اچیو کر لیں گے. اس پہ بڑے زور و شور سے کام ہو رہا ہے, پاشا بھی کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں, پی سیپ سے بھی ہم کو تھوڑی سی سپورٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ہمیں مینڈیٹ دے دیں. پیسے تو خیر نہ دیں, وہ ہم خود انویسٹ کر لیں گے. تو وہ ایک اسٹیٹسٹکس گیدر کر لیں
جس کو بیسس بنا کے ہم کو آگے پلاننگ کر سکیں یا کیس بنا کے گورنمنٹ کو دے سکیں کہ دیکھیں جناب 1 بلین پہ یہاں پہ اس وقت ہیں ہم, اس کو 5 بلین پہ پہنچنے کے لیے ہمیں صرف یہ کام کرنے ہیں. وہ اگر آپ کر دیں تو آپ کو ایک ایڈیشنل $5 بلین کی ایکسپورٹ ریونیو آپ کا جو ہے IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا, ADB سے مدد نہیں مانگنی پڑے گی, ورلڈ بینک کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. لیکن ایک تو یہ تو پرابلم ہے جو ابھی ہم لوگوں نے سائڈ ڈسکس کی ہیں. ایجوکیشن وائز کتنا ہم لوگ اس کو اور آگے کر سکتے ہیں, کیا رول اب جیسے جو اسٹیبلشڈ کمپنیز ہیں IT بیسڈ کمپنیز پاکستان میں, آر دے ڈوئنگ مچ ٹو ہیلپ آؤٹ دی ایجوکیشن کاز جو ہے یہاں پہ؟ مچ تو خیر یہاں پہ کسی سائڈ سے بھی نہیں ہے یا سفیشینٹ کسی سائڈ سے بھی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ پچھلے کچھ سالوں میں یونیورسٹیز نے کافی انویسٹ کیا اور وہ گرو بھی کر رہی ہے. ایڈمیشن بیس بڑھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ بیس بڑھ رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو کوالٹی چاہیے ہوتی ہے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے نا, اس میں ذرا تھوڑا ابھی بھی کوئی کویسچنس ہیں لیک کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ یونیورسٹیز کو چاہیے اور انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ وہ کولیبوریٹ کریں اور انفارمیشن شیئر کریں کہ آگے فیوچرسٹک جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ کس ڈسپلن میں کتنے اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی انڈسٹری کی ہے, تاکہ وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 5-6 سال سے ٹیلی کام انجینئرز ہنڈریڈز میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, تھاؤزنڈ میں آئی بلیو ہو رہے ہیں. جو گورنمنٹ کا فوکس چلا گیا تھا اور تھاؤزنڈز پائپ لائن میں ہیں, ویئرز کے انڈسٹری سیچوریشن پہ مور اور لیس پہنچی ہوئی ہے. اور آگے وہ جو ہے نا, اب وہ ہمیں سافٹ ویئر انجینئر چاہیے ہوتے ہیں, CVs ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ٹیلی کام انجینئرس کے, پھر ہمیں ان کی کنورژن کرنا پڑتی ہے بیکاز دے کانٹ گو بیک ٹو یونیورسٹیز کے 2-4 سال اور کر کے کوئی اسپیشلائزیشن اس میں کر لیں. تو پھر ہمیں انہیں مجبوراً وہ لے کے ان کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے یا ان کے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے 4 مہینے 6 مہینے 1 سال ان کو ٹرین کرنے کے لیے ان ادر ریلیونٹ ڈسپلنس, جو کہ کلوز بھی رہیں اور وہ فرسٹریٹ بھی نہ ہو کہ یار پڑھا تو کچھ ہم نے اور تھا اور یہ پریکٹیکل لائف میں کچھ اور نکلا ہے. ایک لاسٹ بریک لوں گا نصیر صاحب, پھر لاسٹ سیگمنٹ ہوگا تو ویل ٹرائی ٹو ریپ دس اپ. IT انڈسٹری کے اوپر آبویسلی ہم لوگوں نے کافی ایشو سے بات کی ہے. پاکستان کی IT انڈسٹری ان دا نیکسٹ 5 ایئرز آپ کہاں دیکھیں گے, انفوٹیک کا کیا رول ہوگا, یہ اس بارے میں ذرا میں آپ سے سوال پوچھوں گا آخری سیگمنٹ میں. ایک بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد پھر نصیر صاحب سے یہی بات کریں گے. لاسٹ سیگمنٹ ہوگا کہ IT انڈسٹری ان دا نیکسٹ 5 ایئرز کیا اس میں وہ پش آئے گی, گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی امید ہے کہ وہ پش ملے گی کہ نہیں IT انڈسٹری کو, بیکاز پوٹینشیل از دیر, جو اس بات پہ ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں, اس بارے میں بات ہوگی بریک کے بعد.